میں ان دنوں بی اے فائنل پڑھ رہی تھی جب میرے لیے جلال کا پیغام آیا۔ مجھ کو شادی کا شوق نہ تھا، بس پڑھائی کی طرف دھیان رہتا تھا۔ میں ایم اے کرنا چاہتی تھی، لیکن جلال نے بہت اصرار کر کے میرے والدین کو اس امر پر راضی کر لیا کہ بی اے کے امتحان ہونے کے بعد میری شادی اس سے کر دیجیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جلال سے ہماری دور کی رشتہ داری تھی۔ وہ کبھی کبھی میرے بھائیوں سے ملنے گھر پر آیا کرتے تھے۔ مجھ کو وہ پسند کرتے تھے، مجھ کو یہ معلوم نہ تھا، لیکن میں نے کبھی ان کی جانب غور نہیں کیا تھا۔ تاہم شادی کے بعد مجھے وہ بہت اچھے لگے اور میں بھی بہت ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ جلال ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، کار کوٹھی نوکر سب کچھ انہیں ملے ہوئے تھے۔ عزت اور اختیارات بھی تھے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں بہت خوش تھی، سوچتی تھی لڑکیاں جن چیزوں کی آرزو کیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں مجھ کو مانگے ہی دے دی ہیں۔ خاص طور پر ایک محبت کرنے والا شوہر جو ہزار جان سے مجھ پر فدا تھا۔ میری ہر خواہش کو وہ احترام کرتے تھے، وہ مانگتی تھی حاضر کر دیتے تھے۔ غرض ہمارا گھر جنت جیسا تھا۔ نزہت میری سہیلی تھی، وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں میں بڑی محبت تھی۔ ایک دن پریشان اور روتی ہوئی ملی۔ نازو، میرے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، تب سے بھائی جان بہت بے رخی برتتے ہیں۔ وہ میری شادی کے لیے کوشش نہیں کرتے اور میرے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش نہیں آتے۔ جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا اگر تم اپنے گھر سے اتنی ہی تنگ ہو تو میرے پاس آ کر رہ جاؤ، بشرطیکہ کہ تمہارے بھائی اور بھابھی کو اعتراض نہ ہو۔ میں تمہاری شادی کے لیے بھی کوشش کروں گی۔ نزہت خوش ہو گئی۔ بھائی بھابھی کو کیا اعتراض ہوگا؟ میں تو ان پڑھ ایک بوجھ ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ کل کی جاتی آج ہی چلی جائے۔ اس کے بعد وہ اپنا گھر تھوڑا سا ضرورت کا سامان لے کر ہمارے گھر آ گئی اور گھر کے فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ جلال کو میں نے نزہت کے حالات بتا دیے تھے۔ یوں بھی میں ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتی تھی۔ وہ مجھے کچھ نہ کہتے تھے۔ نزہت اور آرام و سکون سے ہمارے گھر رہتی تھی۔ ایک کمرہ اس کو دے دیا تھا۔ ہمارا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ اب میں اپنے ملنے جلنے والوں سے اس سے بات کا ذکر کرتی تھی کہ میری چھوٹی بہن نزہت کے لیے رشتہ چاہیے۔ ہمارا ملنا ہاتھ سے اچھے لوگوں سے تھا۔ مجھ کو امید تھی کہ جلد ہی میں نزہت کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں جلال سے بھی کہا کرتی تھی کہ نزہت کے لیے اپنے دوستوں میں سے کوئی اچھا شریف سا افسر دیکھو۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جلال اب مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی نزہت نے بھی سلائی کڑھائی کے کورس میں داخلہ لے لیا اور وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جانے لگی۔ میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ نزہت شام کو آتی جبکہ جلال رات گئے گھر لوٹتے تھے۔ ان دنوں میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی 3 سال کا تھا۔ میں اس سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، تمام دن ان دونوں کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن مجھے نزہت نے بتایا کہ اس کو اسی انسٹیٹیوٹ میں ہوم میں نوکری مل گئی ہے اور وہاں رہنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، لہٰذا وہ میرے گھر سے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو کافی روکا مگر وہ نہ رکی اور اپنا بیگ لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ مجھ کو نزہت کے جانے کا کافی دکھ ہوا۔ جلال سے بھی میں نے کہا۔ وہ بولے تم کیوں افسوس کرتی ہو؟ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے تو تم پر بوجھ بن کر رہنا پسند نہیں کرتی تو یہ اچھی بات ہے نا۔ رہ گئی شادی کی بات، تو جب تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لو گی تو شادی بھی ہو جائے گی۔ فی الحال اس کو کام کرنے دو۔ نزہت سے میرا بہت دل لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں جلال کے ساتھ تقریباً روز ہی سیر وغیرہ کو جایا کرتے تھے۔ وقت نزہت کے ساتھ بہت اچھا کٹ رہا تھا کیونکہ وہ ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت کافی شوخ تھی۔ اس کے جانے سے گھر پر افسردگی سی چھا گئی۔ اس کا مجھ کو احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں وہ ایک مہکتے ہوئے پھول کی طرح تھی۔ ہم نے اس کی بے حد کمی محسوس کی۔ اب بھی کبھی وہ آ جاتی تو میں خوشی سے کھل اٹھتی، اس کی بڑی خاطر کرتی، اس کے لیے خاص کھانے پکاتی اور کبھی وہ فون بھی کر لیا کرتی تھی۔ نزہت کے جاتے ہی تھوڑے عرصے بعد جلال نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ رات کو گھر سے باہر رہنے لگے۔ مجھے کہتے تھے دورے پر جا رہا ہوں۔ پہلے وہ کبھی 2-3 ماہ میں ایک بار دورے پر جاتے تھے، اب روز جانے لگے۔ کچھ دنوں بعد یہ راز مجھ پر فاش ہو گیا۔ جلال اپنے دفتر کے کام سے نہیں بلکہ نزہت کی خاطر رات گھر سے باہر رہتے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ دونوں شادی کرنے والے تھے۔ مجھ کو یہ ساری باتیں فون پر ان کے آفس میں کام کرنے والے آپریٹر نے بتائیں اور قسم دی کہ میں انہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ باتیں مجھ کو کس نے معلوم ہوئی ہیں۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ یقین ہی نہ آتا تھا دنیا میں اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ انسان کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہ کرے۔ میں نے نزہت سے محبت کی تھی، اس کو دل و جان سے بھر کر چاہا، اپنے گھر میں رکھا اور اس نے میرے ہی گھر کو لوٹ لیا۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔
پھر جلال جو میرے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکتے تھے، میری سہیلی کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ اب اسے شادی کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں جلال کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رات کہاں تھے۔ اس پر جلال نے سختی سے جواب دیا، تم کو اس سے کیا؟ مجھ کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔ میں نے بہت رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا اور بتایا کہ میں ان کے اور نزہت کے تعلقات کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ جلال بجائے شرمندہ ہونے کے اور بھی شیر ہو گئے، مجھ پر گرجنے لگے اور برسنے لگے، مجھے طلاق کی دھمکی دینے لگے۔ اسی پر بس نہ کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، جی چاہتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ کو اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس اٹھایا اور میکے آ گئی۔ چند دن بعد جلال آئے۔ ابا جان اور امی کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا کہ میں نظر سے نکاح کرنے کی غلطی کر چکا ہوں، اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اگر نازو اس کو قبول کر لے تو میرے ساتھ چلے، میں اس کو اس کا جائز مقام دوں گا اور اس کا بھی خیال رکھوں گا، آپ لوگوں کو اور نازو کو مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں اس وقت غصے میں تھی، جلال اور نظر کو کسی طور معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ دل میں نظر کے لیے اتنی نفرت بڑھی ہوئی تھی کہ اس کا نام بھی نہ سننا چاہتی تھی۔ میں نے جلال کے ساتھ واپس گھر جانے سے انکار کر دیا بلکہ طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جلال واپس چلا گیا، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہمارے گھر نہ آیا۔ 2 سال میں روتے دھوتے گزر دیے۔ اس کے بعد ایک سکول میں ملازمت کر لی کہ دل کسی طرح صورت بہل جائے۔ منا ان دنوں 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے گھر بیٹھے جلال کی طرف سے طلاق مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹے کی واپسی کے لیے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ 2 سال تک کیس چلتا رہا۔ میرے بھائیوں نے اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے جلال بچے کی سرپرستی کا کیس جیت گیا۔ منا 7 برس کا ہو گیا اور وہ بذریعہ عدالت میرے بچے کو بھی مجھ سے چھین کر لے گیا۔ کیا بتاؤں وہ دن کیا قیامت تھا جب اس نے مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ اب تو میں بن پھول کی ڈالی تھی، زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، تڑپتی تھی اور کوئی تسلی دینے والا تک نہ تھا۔ جو ہی جلال نے میرے بیٹے عامر کو مجھ سے حاصل کیا، اس نے اپنی تبدیلی دوسرے شہر میں کرا لی۔ اب میرا اس سے ملنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں عامر سے ملنے دوسرے شہر نہ جا سکتی تھی، اور اگر جاتی بھی تو نزہت کو پتہ چل جاتا، وہ مننے کو مجھ سے نہ ملنے دیتی۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بیٹے کے پیچھے جانا چھوڑ دیا۔ بلا آہر اپنے بچے کی خاطر میں نے نزہت کو خط لکھا کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بھی ایک عورت ہو اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہو، عورت کے جذبات سمجھتی ہو، اللہ کے واسطے تم ہی میرا بیٹا واپس کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، اپنے گھر میں پناہ دی تھی، تم نے میرا گھر اور میرا شوہر چھینا، سو تم کو مبارک ہو مگر میرا بیٹا مت چھینو۔ میں نے کافی منت سماجت کے خط لکھے مگر اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کئی بار فون کیے لیکن نزہت میری آواز سن کر فون بند کر دیتی تھی۔ اس بے رحم عورت نے ایک بار بھی میرے بیٹے کی آواز مجھ کو نہ سنائی۔ رو رو کر صبر کر لیا۔ زندگی کے لکودک صحرا کو اکیلے پار کرنے لگی۔ والد صاحب فوت ہو گئے، پھر والدہ کا سہارا بھی جاتا رہا۔ بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھے، میں سروس کر کے تنہا وقت گزار رہی تھی۔ اچانک ایک روز اخبار میں خبر دیکھی، جلال اور اس کی بیوی کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ دونوں اکٹھے کہیں جا رہے تھے، دونوں بچے گھر میں تھے، سو وہ اللہ کی مہربانی سے محفوظ تھے، لیکن اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ منت سماجت کر کے بھائی کو جلال کے گھر بھیجا۔ بات درست تھی، میں فوراً گئی۔ عامر 17 برس کا ہو چکا تھا اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، جبکہ نزہت کی بیٹی ابھی 8 برس کی تھی۔ اپنی سوتن کی بیٹی کو دیکھ کر نفرت کی ایک لہر سے میرے بدن میں دوڑ گئی۔ یہ اسی عورت کی بچی تھی جس نے نہ صرف میرا شوہر بلکہ بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ آج اس کی لڑکی دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی تھی، وہ میرے ساتھ آنے کو تیار تھا لیکن ہچکچا رہا تھا۔ آخرکار اس نے کہا کہ امی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور اپنی چھوٹی سی معصوم بہن کو چھوڑ دوں؟ لڑکی کا ماموں بہن کی موت پر نہیں آیا، وہ اس کو کیسے رکھے گا؟ میں نے کہا بیٹا، اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر میں اس کو اپنے ساتھ گھر کیسے لے جاؤں؟ میرا رشتہ تو ہے امی، یہ میرے باپ کی بیٹی ہے اور میری بہن ہے، میں اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عامر نے یہ بات اتنی قطعیت سے کہی کہ میں بے بس ہو گئی۔ میرا کھویا ہوا بیٹا مجھے واپس مل گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ناگن کی بیٹی کو بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دینی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے عامر کی خاطر اس کے جذبات کا احترام مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی ماں تھی۔ آخرکار یہی فیصلہ ہوا کہ نزہت کی لڑکی بھی ساتھ چلے گی۔ میں دونوں بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ شروع میں اس لڑکی کو میرا دل قبول نہیں کرتا تھا،
اس کی صورت میں مجھ کو نزہت کی صورت دکھائی دیتی تھی، مگر رفتہ رفتہ عامر نے گل کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی کیونکہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج میں گل سے بھی اسی طرح محبت کرتی ہوں جیسی عامر سے، کیونکہ میں اسے نتیجے میں پہنچی ہوں کہ اللہ انصاف کرتا ہے، وہ بندوں کو ان کے کیے کی سزا خود دیتا ہے۔ اس نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میرے بیٹے کی ساتھ ساتھ نزہت کی بیٹی کو بھی میرے سپرد کر دیا ہے۔ اس عورت کی بیٹی کو میرے حوالے کیا جو مجھ کو اپنی بیٹی تو کیا خود میرے بیٹے سے بھی نہ ملنے دیتی تھی۔ شاید یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو۔ گل مجھ کو سگی ماں سمجھتی ہے، میں بھی اس کو سگی بیٹی جان کر پیار کرتی ہوں۔ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو کوک کا پھول ہے جو میرے لیے ناگن سے کم نہ تھی۔ واؤ لاہور۔